قرآن حکیم کے اندر باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے اپنے گناہوں کے اوپر مغفرت مانگا کرو، استغفار کیا کرو اور توبہ کیا کرو، میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اب اسی تناظر میں سورۃ الہود کی چند آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، یعنی تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز کرے گا۔ ابھی یہ جو آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے، یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 3 ہے جو بھی آپ نے سماعت کی ہے۔ احادیث کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ استغفار اور توبہ کی کتنی اہمیت ہے اور رب اس کو کتنا پسند فرماتا ہے، اور ہوتا کیا ہے جو استغفار اور توبہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اللہ کا اپنے بندوں سے ایک خاص انعام ہے، ایک خاص محبت ہے اللہ کے اپنے بندوں سے کہ اس نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھول رکھا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ ایسا ہے، استغفار کا دروازہ ایسا ہے کہ یہ ہر وقت ہی رب نے کھول رکھا ہے، اور رب یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ مجھ سے استغفار کرتا رہے اور توبہ کر کے واپس لوٹتا رہے۔ ترتیب اس کی جو قرآن حکیم میں اور احادیث میں ملتی ہے، وہ پہلے استغفار کرنا ہے اور اس کے بعد پھر توبہ کر کے پکا وہ باب بند کر دینا ہے کہ اب وہ کام نہیں کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی رب تعالیٰ پہلے معافی کا حکم فرما رہا ہے، اس کے بعد پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ یعنی اب اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو رب تعالیٰ نے اس کے اندر ایک چیز بیان فرما دی کہ پہلے سو تم اس سے معافی مانگو، یعنی فاستغفروا ثم توبوا الیہ۔ پہلے ذکر ہوا ہے فاستغفروا، پہلے استغفار کرو، معافی مانگو، مغفرت مانگو اور پھر توبہ کرو۔ ہم نے چیزوں کو تھوڑا سا الٹ کر دیا ہے، یہاں سمجھنے کی بات ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب توبہ کر لی پھر دوبارہ اس چیز کو چھوڑ دینا، اس کو دوبارہ ذکر نہیں کرنا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں عادتاً ان کی کچھ گناہوں کی عادت بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ چھوڑتے ہیں، ہم تو معافی کرتے ہیں، توبہ ہم نے توبہ کر لی جی، اب یہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن اس توبہ کرنے سے پہلے ایک سٹیپ ہے، ایک مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلہ استغفار کا ہے، معافی نامے کا ہے، پہلے معافی مانگی جائے۔ وہ معافی کب انسان صدقے دل سے مانگتا ہے؟ جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے یہ خطا کی ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو جب وہ احساس ہوگا تو وہ استغفار کرے گا، وہ معافی مانگے گا۔ جب وہ معافی مانگ لے گا تو پھر وہ توبہ کرے گا، توبہ کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے توبہ کا، پھر توبہ کا کر کے پھر پکا دروازہ بند کہ اب اس چیز کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 52 رب تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدق کے دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ کس کی؟ رحمت کی، بخشش کی، عنایت کی۔ رب تعالیٰ پھر بارش فرمائے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ استغفار، استغفار کرنا، معافی مانگنا، مغفرت مانگنا، ندامت کا اظہار کرنا، اور پھر رجوع کر کے صدقے دل سے توبہ کرنا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے رب تعالیٰ بارش کا نزول ہوگا۔ وہ بارش کون سی ہے؟ رحمت کی، بخشش کی۔ تو آپ نے قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی روشنی میں ایک چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھی کہ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا اور واضح کر دیا۔ پہلا استغفار اور دوسرا توبہ کو۔ جب آپ استغفار کر لو گے، پھر جب توبہ کرو گے تو اللہ اس کا آخرت میں اچھا سامان دے گا اور اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اب یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 61 جو ہے وہ یہ ہے کہ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے استغفار کرو اور پھر توبہ اختیار کرو اور پکی توبہ کرو۔ اب یہاں پہ جو بات ہے، اسی طرح آیت نمبر 90
کے اندر بھی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ اب اصل جو مقصد ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ اصل پہچان کروانی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اصل چیزیں کیا ہیں اور رب سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے، رب سے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہر بار بات اپنی ہر مختلف آیات کے اندر دہرا رہا ہے، دہرا کے رب ہمیں بیان کر رہا ہے کہ پہلے مغفرت کرو، معافی مانگو، ندامت کا اظہار کرو اور پھر رجوع کرو اور توبہ اختیار کرو۔ اب ان چاروں آیات مبارکہ میں دو حکم آپ کو واضح ہو گئے ہیں، پہلا حکم استغفار اور دوسرا توبہ کا۔ ہم اپنے معمول میں عادات کے طور پر بھی ان لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان پہ عمل پیرا کم ہوتے ہیں، بول دیتے ہیں لیکن بار بار انہی چیزوں کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب رپیٹ کرنا اس کی وجہ ہے کہ وہ چیزیں بار بار رپیٹ کیوں ہوتی ہیں، یہ آپ سب کا سوال ہوگا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک گناہ، ایک غلطی، ایک خطا چھوڑ دیں، لیکن وہ چھوڑنے کے باوجود، معافی مانگنے کے باوجود وہ پھر رپیٹ کرتے ہیں، وہ پھر دہرا دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کا مقصد بھی یہ قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ابھی آیات جو میں نے پیش کی ہیں، آگے احادیث بھی پیش کروں گا۔ مقصد یہ ہے ہم صرف معافی تو مانگتے ہیں زبان سے، جو رب نے فرمایا ہے کہ صدق کے دل سے رجوع کرو، ہم وہ صدق کے دل سے رجوع نہیں کر پاتے۔ رجوع نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، وہ دوبارہ سرزد ہو جاتا ہے۔ معافی تو مانگتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ جی معافی تو مانگ لی ہے، پھر ہم سے یہ غلطی بار بار کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے صدق کے دل سے رجوع نہیں کیا۔ اب اس میں ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کی توفیق تب ہی ہوتی ہے جب اللہ پاک ارادہ فرما لیتا ہے بندے پہ فضل کرنے کا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان توبہ بھی نہیں کر پاتا، یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے۔ اب معافی نامہ تو ہر کوئی مانگتا ہے، اصل چیز ہے توبہ، جو اس کو ہم نے لائٹ لیا ہوا ہے، ایک عام زبان میں لیا ہوا ہے، جی توبہ استغفار، بات ہوئی تو جی توبہ استغفار، جی توبہ استغفار۔ اور بھائی پہلے آپ استغفار کریں گے، رب سے معافی مانگیں گے، رجوع کریں گے، مغفرت طلب کریں گے، ندامت کا اظہار کریں گے، شرمندگی کا اظہار کریں گے اور اللہ کے آگے جھکیں گے۔ جب آپ سچے طریقے سے مغفرت کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اس کے بعد اندر سے ایک آواز نکلے گی کہ اب صدقے دل سے رجوع کر کے اب وہ توبہ کا مقام آ جائے گا۔ جب وہ توبہ ہوگی تو رب کی توفیق سے ہوگی، جب وہ توبہ کی توفیق مل جائے گی پھر دوبارہ وہ گناہ سرزد ہی نہیں ہوگا، پھر وہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اب اسی طرح ان آیات کریمہ کے بعد جو ہے وہ احادیث، چند احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے جو ہے وہ کریں گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ بڑی ایک محبت والی اور بڑی ایک پیار والی حدیث ہے۔ اب ذرا سنیے گا، الفاظ سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اور سرکار نے اپنی غلاموں کو، اپنے امتیوں کو سرکار نے کیسے مخاطب کیا ہے، اور رب نے اپنے بندوں کو سرکار کے تھرو، وایا سرکار کے تھرو، ڈائریکٹ نہیں، وایا سرکار کے تھرو، رب اور سرکار مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے اور سرکار اپنے غلاموں سے، اپنے امتیوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے۔ اب غور کیجئے گا، ہر انسان خطا کار ہے، اور اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اب خطا کار تو ہے، اب چیک کریں نا ہمارا معیار، ہم کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم تو کہتے ہیں یہ خطا کار ہے، یہ تو گندا ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس نے غلطی کی ہے۔ اب سرکار فرما رہے ہیں اچھے خطا کار، یعنی سرکار کا فرمانا، رب کا فرمانا، اچھے خطا کار۔ اب اچھے خطا کار سے بھی اچھا گناہ گار ہے تو گناہ گار ہے، وہ تو ہے ہی گناہ گار، لیکن اچھا گناہ گار کون ہے سرکار کی نظر میں؟ سرکار فرماتے ہیں اچھا گناہ گار وہ ہے جو خطا جاننے کے بعد سچی توبہ کرتا ہے، وہ سرکار کی نظروں میں اچھا ہو جاتا ہے، رب کی نظروں میں اچھا ہو جاتا ہے۔
تو یعنی صرف معافی مانگنا نہیں، یہ الگ الگ یہاں بھی حدیث کے اندر بھی بیان ہو گیا، خطاکار اور اچھا خطاکار۔ خطاکار تو ہے ہی ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن صدقے دل سے، سچے دل سے اپنی غلطیوں کو جان کر اس پہ توبہ نہیں کی۔ جب وہ توبہ کر لے گا تو وہ اچھا خطاکار سرکار نے اس کو بلایا، یعنی کہ وہ اچھی طرف آ جائے گا۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے تک یعنی قیامت بپا ہونے سے پہلے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اب اس حدیث سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ رب نے اپنے بندوں پہ اتنی کریمی فرمائی ہے، اتنی رحمت فرمائی ہے کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ یعنی کہ رب فرماتا ہے میرا بندہ آخری لمحے بھی اپنی غلطیوں کا احساس کر کے مجھ سے توبہ کر لے گا تو میں اس کو مغفرت اسی قبول کر لوں گا، اس کو معاف فرما دوں گا۔ تو کیوں نہ ہم، جب رب ہمارا کریم ہے، ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے، ہمارا مالک اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، تو پھر کیوں نہ ہم معافی مانگیں؟ اور آج وقت ہے ہمارے پاس کہ معافی مانگ کر، سچی معافی مانگ کر، مغفرت طلب کر کے، اور پھر توبہ کی توفیق ہمیں حاصل ہو اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے۔ اب اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کو بھی ایک زنگ لگ جاتا ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو یہ دولت رب ہم سے لے لیتا، یہ دولت ہم سے رب لے لیتا، ہمیں تو اتنی شان و شوکت ملی ہوئی ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو رب ہم سے یہ شان و شوکت چھین لیتا، ہم تو ٹھیک ہیں۔ اصل میں وہ گناہوں کے اوپر خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں جو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی پالش یعنی اس سے چھٹکارے کا ذریعہ کیا ہے، وہ استغفار ہے۔ پہلے وہ یہاں توبہ نہیں فرمایا، استغفار، پہلے وہ استغفار کرے گا، وہ دل کا زنگ جو ہے وہ پالش کس سے ہوگی؟ استغفار سے ہوگی، وہ پالش ہوگی، وہ زنگ اترے گا، پھر توبہ ہوگی۔ تو یہ مقام ہے، یہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنی ہے ہم نے، جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں چیزوں سے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے یعنی ابلیس نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کے جسم میں روحیں ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس سن لے، اگر تو میری عزت کی قسم کھا رہا ہے تو میں رب ہو کر اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، ہمارا رب ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ ادھر تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ورگلاتا رہوں گا، ان کو گناہوں میں مبتلا کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہاں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جن جن کو تو گمراہ کرے گا میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا، وہ بھی تیرے ساتھ سخت عذاب پائیں گے۔ مالک ہے، مالک یہ بھی فرما سکتا تھا، لیکن رب نے ایسا نہیں فرمایا۔ رب غفور اور رحیم ہے۔ ہم نے سنا ہے جتنا کہ رب قہار ہے، قہار سے زیادہ رب کی غفور اور رحیمی تو دیکھیں کہ رب کتنا غفور ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ ہم ہی غفلت کے مارے ہیں کہ ہم پہچان نہیں پاتے اپنے رب کی صفات کو۔ تو رب یہاں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو گمراہی پہ جہنم دوں گا، رب نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنے جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس آج بھی موقع ہے، آج بھی لمحہ ہے کہ ہم پہلے استغفار کر کے معافی طلب کریں، اپنی شرمندگی کا اظہار کریں اور گناہوں کا احساس کریں۔ جب استغفار سچے دل سے ہو پھر اس کے بعد توبہ کی توفیق ملتی ہے، پھر توبہ کریں سچے دل سے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ دروازہ، وہ باب، وہ چیپٹر وہ بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے بعد ایک اور حدیث، اور یہ حدیث جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لیجئے گا یہ حدیث سننے کے بعد، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
تو جب رب کی توفیق ہوگی توبہ تب بھی ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا. اور جب وہ توبہ ہوگی، جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اب سچے دل سے توبہ کر لی ہے، پھر رب کا فضل ہو جاتا ہے. اور جن پہ رب کا فضل نہیں ہوتا وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو رب ہم سے یہ ہماری شان و شوکت چھین نہ لیتا. وہ فرعون اور قارون والی باتیں کرتے ہیں، دولت تو ان کے پاس بھی تھی، رب نے ان کی دولت نہیں چھینی. جب وقت آیا تو رب فرماتے ہیں میں پھر رسی کھینچ لیتا ہوں. جب رسی کھینچ لی جاتی ہے پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی.